دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ، سعودی عرب جتنا رقبہ مگر آبادی صرف 56,000۔ یہ ہے برف سے ڈھکا ہوا گرین لینڈ، جس کو حاصل کرنے کے لیے ٹرمپ اتنے بےتاب ہیں کہ وہ یورپ میں موجود اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، کلائمیٹ چینج کے باعث آرکٹک میں برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ جہاں یہ گلوبل وارمنگ کے لیے نقصان دہ ہے، وہیں یہ دنیا میں ایسے نئے سمندری راستوں کے بننے کا سبب بن رہی ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان سفر کو بڑی حد تک کم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ اس ریجن میں بڑی تعداد میں تیل، گیس اور ریئر ارتھ منرلز کے ذخائر بھی موجود ہیں، جسے امریکہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسری وجہ ہے گرین لینڈ کے بالکل سامنے موجود رشین ٹیریٹری، جہاں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ روسی اور چینی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں اور یہ خطرہ موجود ہے کہ وہ اس خطے پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہات جس کی وجہ سے ٹرمپ گرین لینڈ کو گود لینا چاہتے ہیں، مگر یورپ اور خود گرین لینڈ کے باشندے اس کے حامی نہیں۔ خود صدر ٹرمپ کو امریکہ کے اندر سے بھی اس سلسلے میں مزاحمت کا سامنا ہے۔ فوج کشی تو بہت آسانی سے ہو جائے گی کیونکہ وہاں اس کی کل آبادی 56,000 ہے۔ امریکی فوجی اڈے بھی پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوگا خود امریکہ میں اور یورپ میں، اس سے نپٹنا کتنا مشکل ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں امریکہ کی اکثریت اس بات کو پسند نہیں کرے گی کہ ڈنمارک سے لڑائی مول لی جائے، کیونکہ ڈنمارک جو ایک ویسٹرن بلاک کا بہت اہم ملک ہے۔ ڈنمارک، ناروے، سویڈن وغیرہ وہ ممالک ہیں جن کو امریکہ میں بھی بہت عزت سے دیکھا جاتا ہے، وہاں کے رہنے والوں کی بہت عزت ہے، اور ان پہ اگر فوج کشی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں خود امریکہ کے اندر اس کی بڑی مخالفت ہوگی۔ اتنا آسان نہیں ہوگا، وہ مسئلہ بہت الجھ جائے گا۔ وینزویلا کی آج بھی مخالفت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال 2 ووٹوں کی اکثریت سے صحیح کانگریس نے منظور کر دیا، لیکن گرین لینڈ پہ حملے کو کیا کانگریس منظور کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بڑا مشکل ہے۔ مگر روس اور چین کا آرکٹک میں بڑھتا ہوا خطرہ نہ صرف امریکہ کے لیے پریشان کن ہے، بلکہ یورپ بھی اس کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھتا ہے۔ تو یہ بات درست ہے صدر ٹرمپ کی کہ امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ایک خالی جزیرہ جو الاسکا سے بھی بڑا ہے اور ان کے بالکل قریب امریکہ کے وہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے دوسری طرف بالکل ساتھ ہی رشیا ملتا ہے، تو یہاں امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کل رشیا اور چائنا مل کے اس پر قبضہ کر لیں، تو اس سے پہلے امریکہ قبضہ کرے۔ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ دنیا بھر میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کے باعث امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود ممالک پر روسی اور چینی اثر و رسوخ کا خاتمہ کرے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ کچھ عرصے میں امریکہ نے وینزویلا کے خلاف کارروائی کی، لاطینی امریکہ کے باقی ممالک کو دھمکیاں لگائیں اور گرین لینڈ پر قبضے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایک احساس ہو رہا ہے امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، وہ زمانہ تھا کہ 1 سپر پاور کا، وہ زمانہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اب ریجنل پاورز ابھر کے آ رہی ہیں، مثلا ایشیا میں کچھ بھی کرتے ہوئے چائنا کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا، پھر انڈیا ابھر کے آ رہا ہے، پھر برازیل ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، سارے کئی باتوں پہ وہ مخالفت بھی کرتے ہیں امریکہ کی، اور کی تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اب یہ سوچا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا کی سپر پاور ہونا دنیا کا اچھی بات ہے، لیکن اپنا ایک اسفیئر آف انفلوئنس ہونا چاہیے۔ تو امریکہ نے اس کو امریکہ کو ہی بنایا ہے کہ نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ ہمارا علاقہ، یہاں کوئی اور نہ آئے، اور اس میں گرین لینڈ بھی، وینزویلا کو بھی شامل کر کے وہ کہتے ہیں کہ یہ خطہ جو ہے نا یہ ہمیں دے دیں اور آپ اس سے بالکل ارادہ ہو جائیں، ہم جو کچھ کریں ہماری مرضی۔ تو اس پہ تو وہ کوشش ہوگی، بہت شدید کوشش ہوگی ایسا کرنے کی۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔